باب الموقف باب الموقف یہ باب موقف کے بارے میں۔ موقف کا کیا مطلب ہے؟ کھڑے ہونے کی جگہ جہاں پر آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا، اب اسی کے متعلق حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ توضیح کر رہے ہیں، حدیث شریف کا ذکر کر رہے ہیں آپ کے سامنے۔ تمام مسائل کو نمبر بنمبر کیا کریں گے، ترتیب وار بیان کریں گے۔ حدیث الفصل الاول میں عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ قول، عبداللہ سے کہتے ہیں بیتو فی بیت خالتی میمونہ، میں اپنی آنٹی حضرت میمونہ رضی کے گھر میں تھا، وہاں میں نے رات گزاری، فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، آپ علیہ السلام کھڑے ہو گئے، رات کو نماز پڑھنے لگے، فقمت عن یسارہ، میں بائیں جانب کھڑا ہوا، فاخذ بیدی من وراء ظہرہ، پیچھے سے مجھے ہاتھ سے پکڑ کے، فعدلنی کذلک من وراء ظہری الی الشق الایمن، مجھے اس طرح کے لیتے ہوئے اور سرف کرتی ہوئی داہنی جانب مجھے لے آیا۔ تو مطلب کیا ہے کہ امام کی داہنی جانب اگر ایک آدمی ہو تو کھڑا ہوگا، بائیں جانب کھڑا نہ ہوگا، دو ہو تو پھر کیا کرے، پیچھے کھڑے ہو جائے۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ قول، جابر سے کہتے ہیں قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیصلی، آپ علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، نماز پڑھ رہے تھے، فجئت حتی قمت عن یساری، میں بائیں جانب کھڑا ہوا، فاخذ بیدی، مجھے ہاتھ سے پکڑ کے، فادارنی گھما کے، حتی قامنی عن یمینہ، داہنی جانب کھڑا کیا، ثم جاء جبار بن الصخر، پھر جبار بن الصخر سے آئے، فقام عن یساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بائیں جانب کھڑی ہوئی، میں داہنی جانب تھا نا، فاخذ بیدینا جميعا، ہمیں دونوں کو پکڑ کر، فدفعنا حتی قامنا خلفه، پیچھے ہٹا کر کھڑا کیا، کہ جب دو مقتدی ہونا تو امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ رواہ مسلم۔ وعن انس، انس سے روایت کرتے قول، صلیت انا ویتیم فی بیتنا خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور میرے بھائی، اس کی یتیم کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا نا، کہ میں اور میرا ایک بھائی تھا نا، اس یتیم کا نام ضمیر، ابھی لوگوں نے نقل کیا ہے کہ وہ حسین بن عبداللہ بن ضمیر کہلاتے ہیں نا، اس کی دادا ہے۔ وہ بھی تھے، میں بھی تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے ہم اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے تھے، ام سلیم خلفنا، اور یہ حضرت انس سے کی ماں ہے ام سلیم ہم سے پیچھے کھڑی تھی۔ رواہ مسلم۔ وعنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بہ و بامہ او خالتہ، انس سے ایسی رہتے کہ آپ علیہ السلام نے مجھے، میری ماں یا خالہ کو نماز پڑھائی تھی، قول پر کہہ رہے کہ فقامنی عن یمینہ، مجھے داہنی جانب کھڑا کیا، وقام المرأۃ خلفنا، عورت کو دور پیچھے کھڑا کیا تھا۔ رواہ مسلم۔ وعن ابی بکرۃ انہ انتہا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو راکع، ابو بکرہ سے کہتے ہیں کہ نماز میں آپ علیہ السلام رکوع میں تھے، میں اسی وقت رکوع میں پہنچا، فرکع قبل ان یصل الی الصف، صف میں پہنچا نہیں تھا کہ اس نے رکوع کر کے جاتے جاتے میں رکوع ادا کیا، ثم مشى الی الصف فذکر ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے پیغمبر علیہ السلام کو بھی ذکر کیا تھا بعد میں، فقال علیہ السلام نے فرمایا زادک اللہ حرصا، اللہ کی یہ شوق، اللہ کی رغبت اور شوق بڑھائے کہ آپ نماز میں اتنا شوق رکھتے ہیں، لیکن ولا تعد، آئندہ سے نہیں کرنا، کیا کرے، دور سے صف میں آتی ہوئی رکوع کر لے۔ رواہ البخاری۔ کیونکہ پہلے سے کیا کرنا چاہے، پہلے سے پابندی کر کے ٹائم پر آنا چاہے، اور نماز کے لیے تیز تیز نہیں جانا چاہے، بلکہ سکون و وقار کے ساتھ آنے کا حکم ہے نماز کے لیے۔ اگر فوت ہو جائے تو فوت شدہ رکعتیں پڑھ لے، اور جو فوت نہ ہو اسے کر لے۔ الفصل الثانی عن سمرۃ بن جندب، سمرہ بن جندب سے روایت قول فرماتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا ہے، اذا کننا ثلاثہ، کہ جب ہم تینوں نا، یتقدمنا احدنا، تو ہم میں سے کیا ہو جائے، ہمارے آگے بڑھ جائے، اور دو کیا کر لے، دو آدمی اس کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ لے۔ رواہ الترمذی۔ وعن عمار، عمار سے ایسی روایت کہتے ہیں انہ اما الناس بالمدائن، اس نے لوگوں کو مدائن کے علاقے میں، کسرا علاقے کی دارالحکومت تھی اس وقت، اس نے نماز وہاں پر پڑھائی تھی، امامت کی تھی، وقام علی الدکان، یہ ضرور پر جگہ پر کھڑے تھے، یصلی، نماز پڑھ رہے تھے، والناس اسفل منہ، اور لوگ نیچے کھڑے تھے، فتقدم حذیفہ، تو حذیفہ سے آگے بڑھے، فاخذ علی یدیہ،
اس کو ہاتھ سے پکڑ کے لے کے آئی پیچھے، پتب و عمار بھی جانے لگی پیچھے پیچھے، حتیٰ انزل حذیفہ، حذیفہ نے اس اونچی جگہ سے نیچے اتارا اسے، فلما فرغ عمار من صلاتی، جب عمار نماز سے فارغ ہو گئے نا، قال له حذیفہ، حذیفہ سے انہوں نے اس سے کہا الم تسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کیا آپ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتی نہیں سنا؟ کیا فرمایا تھا آپ علیہ السلام؟ یقول، اس نے یہی فرمایا ہے نا کہ اذا اما الرجل القوم فلا يقوم في مقام ارفع منهم من مقامهم او نحو ذلك، کہ امام کو لوگوں کی جگہ سے اوپر کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔ فقال عمار، عمار سے کہنے لگے کہ اسی لیے تمہیں بھی آپ کے پیچھے آتے رہا، لذلك اتبعتك حين خف على يدي یا على يدي، کہ جب آپ نے مجھے ہاتھ سے پکڑ لیا نا تو تب اسی لیے تو پیچھے آیا نیچے اترتی ہوئی۔ رواہ ابو داود۔ وعن سہل بن سعد الساعدی انه سئل، سعد صاحب جو ہے نا، سہل بن سعد، اس سے پوچھا کہ من ای شیء المنبر، اب صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر شریف کس چیز سے بنا گیا تھا؟ فقال، فرمایا هو من اثل الغابہ، جنگلی ایک درخت نا، اثل نام ہے اس کا، اس سے یہ بنایا گیا تھا اس لکڑی سے، عملہ فلان، فلاں شخص نے بنایا تھا، مولا فلانت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک عورت تھی، اس کا ایک عزادہ غلام تھا، اس نے یہ بنایا تھا۔ وقام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین عمل ووضع، جب منبر رکھ گیا نا، بنایا گیا، تو اس وقت اس پر آپ علیہ السلام کھڑے ہو گئے، فاستقبل القبلہ وکبر، استقبال قبلہ کر کے تکبیر کہی، وقام الناس خلفہ، لوگ بھی پیچھے کھڑے ہو گئے، وقرأ ورکع، آپ علیہ السلام نے قرات رکوع کر کے، ورکع الناس خلفہ، لوگوں نے بھی رکوع کیا، ثم رفع رأسه، پھر سر اٹھائے رکوع سے، ثم رجع القہقرہ، پھر آپ علیہ السلام الٹے پو ذرا پیچھے ہٹے، فسجد علی الارض، سجدہ زمین پر کیا، ثم عاد الی المنبر، پھر منبر کی طرف دوبارہ گئے، ثم قرأ ثم رکع، پھر قرات رکوع کیا، اور لوگوں کو نظر آ رہے تھے نا، ثم رفع رأسه ثم رجع القہقرہ، پھر جب قومی میں کھڑے ہو گئے نا، قومی کے بعد آپ پیچھے ہٹے، حتی سجد بالارض، سجدہ زمین پر کیا، هذا لفظ البخاری وفی المتفق علیہ نحوہ، مسلم بھی اس الفاظ، وقال فی آخر فلما فرغ اقبل علی الناس، نماز سے فارغ ہونے کے بعد لوگوں کی طرف متوجہ ہوئی، فقال، فرمایا ایھا الناس انما صنعت هذا، یہ منبر میں اس لیے بنایا، اور یہ جو میں نے کیا نا، اور سجدے کے لیے نیچے اترا، اس لیے کیا کہ لتأتموا بی، تاکہ تم میری پیچھے اقتداء کرو، ولتعلموا یا ولتتعلموا صلاتی، تاکہ تم لوگ میری نماز سیکھ سکو، اس لیے میں نے جو ارکان وغیرہ کی تھے نا، منبر پر ادا کی تھے، تاکہ تمہیں نظر آ سکے۔ علماء حضرات کہتے ہیں جو منبر شریف بنایا گیا تھا نا، یہ کون سے درخت سے بنایا گیا تھا؟ کیکر درخت، اس کو اثل کہتے ہیں عربی میں، اثل، اور جس شخص نے بنایا تھا نا، غلام نے، اس کا نام باقوم رومی ہے، باقوم الرومی۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آگے عائشہ صاحبہ سے روایت ہے، قالت، فرماتی ہے، صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حجرت، آپ علیہ السلام نے حجرے میں نماز پڑھائی، وہاں پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے نا، نماز پڑھ رہے تھے، پھر آگے یہ ہوا کہ والناس یأتمون بہم وراء الحجرہ، اور حجرے کے پیچھے سے لوگ آپ علیہ السلام کے اقتداء میں کھڑے تھے، رواہ ابو داود۔ اس سے مراد کیا ہے؟ حجرہ اعتکاف ہے، وہ سکونت والا حجرہ جو تھا نا، کمرہ، وہ مراد نہیں ہے، آپ علیہ السلام اعتکاف کی جگہ میں تھے، وہاں سے نہیں نکلے تھے، لوگ اس کے پیچھے کھڑے تھے۔ الفصل الثالث، عن ابی مالک الاشعری رضی اللہ عنہ قال، ابو مالک سے کہتے ہیں، الا احدثکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں تمہیں آپ علیہ السلام کی نماز والا طریقہ وغیرہ سب کچھ سناؤں، بتاؤں؟ قول، پھر آگے کھڑے ہو گئے، قول فرماتے کہ آپ علیہ السلام سے کیا تھا نا کہ اقام الصلاۃ، نماز قائم کی، وصف الرجال، پھر پہلی صف مردوں نے بنائی، وصف خلفهم الغلمان، پھر ان کے پیچھے لڑکوں نے بنائی، ثم صلی بہم، پھر ان کو نماز پڑھی، فذکر الصلاۃ، یہی نماز کا طریقہ ذکر کیا، ثم قال، پھر فرمایا، ہکذا الصلاۃ، ہکذا صلاۃ، نماز اسی پڑھائی جاتی ہے۔ قال عبد الاعلی لا سبیل، قال امتی، یعنی یہ کہا کہ ہکذا صلاۃ امتی،
میری امت کی نماز یہی ہے اور اسی طریقے سے ہے۔ رواہ ابو داود۔ وعن قیس بن عباد، یہ حضرت سے کہتے قول بین انا فی المسجد فی الصف المقدم، کہ مسجد میں پہلی صف میں کھڑا تھا، فجبدنی رجل من خلفی جبذۃ، پیچھے سے ایک شخص نے مجھے کیا کر دیا، کھینچا، فنحانی، وہاں سے مجھے پیچھے ہٹا گیا، وقام مقامی، میری جگہ پر وہ شخص کھڑا ہو گیا، فواللہ ما عقلت الصلاۃ، اس کی وجہ سے میں نماز صحیح طرح نہ سمجھ سکا، کیونکہ آدمی کو گھبراہٹ ہوتی نا۔ فلما انصرف، جب نماز سے پھر گئے، اذا ہوا ابی بن کعب، تو دیکھا وہ تو ابی بن کعب تھے، فقال، میں نے کہا یا پتا یہ جوان، لیسوک اللہ، اللہ کا برا نہ کرے، ان هذا عہد یا عہد من النبی صلی اللہ علیہ وسلم الینا، یہ جو طریقہ رہ گیا ہے نا، یہ جو وصیت یا بات حکم ہے، یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ہمارے لیے رہ گیا ہے، کہ ان لیہو، کہ ہم کیا کریں، قریب ہو جائے ایک دوسرے کے، اور جو امام ہونا، امام کے ہمیں قریب ہونا چاہیے، جس سے آپ علیہ السلام کے ارشاد کہ لیلینی لیلینی منکم اولو الاحلام، ثم استقبل القبلہ، پھر قبلے کی جانب کڑی ہوئی، فقول، کہا کہ اہلک اہل العقد ورب الکعبہ ثلاثا، 3 مرتبہ ایسا فرمایا کہ اہل عقد لوگ ہلاک ہو گئے کعبے کی رو کی قسم، ثم قال، پھر فرمایا کہ واللہ ما علیہم آسا ولکن آسا علی من اضلوا، کہ مجھے ان لوگوں پر جو اہل عقد ہے نا، ان کا مجھے غم نہیں، مجھے ان پر افسوس نہیں، ان پر افسوس ہے جن کو یہ گمراہ کرے، جو ان کے متبع ہو۔ قلت، میں نے کہا یا ابا یعقوب، اے ابو یعقوب، ذرا تو یہ بتائے کہ ما تعنی باہل العقد، یہ اہل عقد، اہل حل و بست جو کہے جاتے، وہ تو اماموں کے لیے لفظ کہا جاتا ہے نا، کہ یہ اہل حل و بست ہے، اہل عقد ہے۔ مراد اہل عقد سے یہاں پر کیا ہے، قول الامراء، امیر لوگ، بادشاہ وغیرہ، یہ جو بڑے عہدوں کے لوگ ہیں نا، ان کے لیے ہلاکت ہے، کہ نماز وغیرہ کو بھی ضائع کرتے اس طرح سے، اور بھی کچھ احکام ہیں ان کی اتنی پرواہ نہیں کرتے۔ رواہ النسائی۔ آگے ہے باب الامامت، حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ امامت کے مسائل ذکر کر رہے کہ امام کا کیسا ہونا چاہیے اور کون سا شخص امامت کرے۔ تو اعلم شخص کیا کرے، امامت کرائے، پھر قاری ہو، پھر کیا ہو، رسید شخص، اگر اعلم و قرأ میں تعارض ہو جائے نا، تو پھر امام سے کے نزدیک اعلم کو ترجیح ہوگی، کیونکہ علم کی ضرورت ہر جگہ پر پیش آتی ہے، اور قرأت کی تو ضرورت صرف رکن میں پیش آتی ہے نا۔ اور صحابہ کے متعلق جو آیا ہے نا، کہ ان میں جو اقرأ شخص ہوتا تھا وہ امامت کراتا، تو اقرأ جو ہوتا تھا نا، اعلم بھی ہوتا تھا، وہ دونوں ہوتے تھے۔ الفصل الاول، عن ابی مسعود رضی اللہ عنہ قال، ابو مسعود سے کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یؤم القوم اقرأهم لکتاب اللہ، جو زیادہ قرآن کریم کو پڑھنے والا، سمجھنے والا ہونا، وہ کیا کرے، امامت کرائے۔ مطلب ہے کہ صحابہ کے زمانے میں جو قاری ہوتا تھا نا، وہ عالم فاضل بھی ہوتا تھا۔ فإن كان في القراءة سواء، اگر قرات میں برابر ہو، مقدار میں، حسن قرات میں، فأعلمهم بالسنہ، جو مسائل فقہ سے زیادہ واقف ہو وہ امامت کرے۔ فإن كان في السنة سواء، اگر سنت حدیث فقہ سے واقف ہو، تو فأقدمهم ہجرہ، جس نے ہجرت پہلی کی ہو۔ فإن كانوا في الهجرة سواء، اگر ایسے لوگ جمع ہوا پر کہ سب ہجرت میں برابر ہو، تو فأقدمهم سنہ، تو جس کی عمر زیادہ ہو۔ ولا يؤمن الرجل بسلطانه، اور کوئی شخص دوسری شخص کو امامت نہ کرے اس کی حکومت ریاست میں، جہاں پر اس کی کیا ہو، حکومت وغیرہ ہو، یا جہاں پر اس کا حکم چل رہا ہو، جیسے کسی کے گھر میں جا کر اس کو امامت کرانا، ایسا نہ کرے بلکہ گھر والوں کو آگے کر لے۔ اس طرح ولا يقعد في بيته على تكريمته الا باذنه، کہ کسی کے گھر میں اس کا جو مقام مخصوص ہوتا ہے نا، جو محفل خاص ہوتی ہے، وہاں پر اس کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھے، اس سے اذیت ہوگی، بلکہ اجازت کے بعد اگر بیٹھے تو خیر ہے۔ رواہ مسلم۔ فی روایت له ولا يؤمن الرجل في اهله۔ وعن ابی سعید قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، اذا كانوا ثلاثہ، کہ جب آدمی تینوں نہ، فلیؤم احدهم، ایک امامت کرائے، وحق بالامام اقرم، اور امامت کا پھر حقدار ہوگا جو قاری ہو، یعنی عالم بالسنہ ہو۔ رواہ مسلم۔ وذکر حدیث مالک بن الحویرث فی باب بعد باب فضل الاذان۔ الفصل الثانی، عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
لیؤذن لکم خیارکم، تم میں جو بہتر قسم کے لوگ وہ تمہارے لیے اذان کرے، اذان دے، ولیؤمکم اقرم، جو قراءکم ہے تم میں سے جو عالم فاضل ہے وہ تمہیں کیا کرے، امامت کرائے، نماز پڑھائے۔ رواہ ابو داود۔ وعن ابی عطیة العقیلی، حضرت سے کہتے قول کان مالک بن الحویرث یاتینا الی مصلانا، کہ مالک بن حویرث صاحب ہماری جگہ آتے تھے جو نماز کے لیے جگہ تھی نہ دیگا وغیرہ مسجد، یتحدث، اور بات وغیرہ حدیث بھی بیان کرتے تھے۔ فحضرت الصلاة یوم ایک مرتبہ نماز کو کو وقال ابو عطیہ، تو ابو عطیہ کہتے ہیں فقلنا له، ہم نے اس سے کہا کہ تقدم فصلی، آپ آگے ہو جائے اور نماز پڑھے، آپ آگے ہو جاؤ۔ قال، اس نے کہا کہ قدموا رجلا منکم، تم میں سے ایک شخص آگے کر لو، یصلی بکم، جو تمہیں نماز پڑھائے۔ وسأحدثکم، اور میں تمہیں اس کی وجہ بتاؤں کہ لما لا اصلی بکم، کیوں میں نماز نہیں پڑھا رہا، تم لوگوں میں سے کوئی پڑھے۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے آپ علیہ السلام کو فرماتی سنا ہے کہ من زار قوم، جو کسی قوم کے پاس جائے، وہاں زیارت کے لیے جائے، مہمان ہو، تو فلا یؤمہم، ان کو امامت نہ کرائے، بلکہ ولیؤمہم رجل منہم، بلکہ انہی میں سے کوئی شخص کرائے۔ رواہ ابو داود والترمذی والنسائی، لون اختصر على لفظ النبی۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال، انس سے کہتے استخلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن ام مکتوم، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نائب چھوڑا تھا کس کو، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو، یا ام الناس، وہ لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے، وہ اعمى، اور وہ کیا تھے، نبینا تھے۔ رواہ ابو داود۔ مطلب کیا ہے کہ نبینا شخص جو صالح ہونے کو نا وہ بھی امامت کر سکتا ہے، نبینا شخص سے، لیکن یہ کیا ہے، اعلم ہے، اور کیا افضل شخص سے، بہتر شخص ہے، تو اس کو تو امامت کرانی چاہیے۔ ہاں اگر کیا ہو، نبینا ہو اور اپنی حفاظت صفائی و ستھرائی نہ کر سکتا ہو نا، تو پھر اس کو آگے نہ کرے۔ وعن ابی امامہ رضی اللہ عنہ قول، ابو امامہ سے کہتے ہیں قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ السلام نے فرمایا ثلاثۃ لا تجاوز صلاتهم آذانهم، تین قسم کے لوگ ہیں نا، ان کی نماز ان کے کانوں سے اوپر نہیں جاتی، مطلب یہ ہے کہ ان کی نماز قبول نہیں ہوتی، پورا ثواب نہیں ملتا ان کو۔ العبد العابق حتی یرجع، ایک بگوڑا غلام جب تک واپس نہ آئے۔ امرأة باتت وزوجها علیہا ساخط، دوسری وہ عورت ہے جس پر خاوند ناراض ہو۔ وامام قوم وهم له کارہون، تیسرا وہ امام جو زبردستی کسی پر مسلط ہو کے لوگوں کو نماز پڑھائے۔ مطلب یہ کہ زبردستی کے ساتھ یہ بات بھی ہے کہ اس میں امامت کی شرائط نہ ہو اور امامت کا اہل بھی نہ ہو۔ رواہ الترمذی وقال هذا حدیث غریب، جیسے بعض جگہوں پر لوگ مسلط ہو جاتے ہیں نا، امامت کے لائق نہیں ہوتے، امامت کرتے زبردستی، وہاں پر کیا کرتے ہیں، اپنی حکومت قائم کرتے ہیں۔ رواہ الترمذی وقال هذا حدیث غریب، مطلب ہے کہ وہ شریعت کے موافق نہ، اگر شریعت کے موافق ہو، لوگوں سے ناپسند کرے تو لوگوں کی ناپسند ہونے سے کچھ نہیں ہوتا۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لا تقبل منهم صلاتهم، تین قسم کے لوگوں کی نماز کا پورا ثواب نہیں ملتا۔ من تقدم قوما وهم له کارہون، ایک وہ ہے جو امامت کرائے اور کیا ہو مضموم شخص ہو۔ نمبر دو، ورجل اتی الصلاۃ دبارا، ایک وہ شخص جو نماز سے بعد میں، کیا مطلب ہے، نماز کا گزر چکا ہو اس وقت نماز پڑھ لے۔ دیبار کر کے منوت دیبار یہ تھی بعد ان تفوتہ، فوت ہونے کے بعد نماز کے لیے آئے پڑھے۔ نمبر تین، ورجل اعتبد محررۃ، کیا ذات شخص کو غلام بنائے، مرد یا عورت، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ رواہ ابو داؤد ابن ماجہ۔ وعن سلمہ بنت الحر قالت قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت سے روایت کرتی ہیں آگے پیغمبر علیہ السلام سے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان من اشراط الساعۃ، قیامت کی علامات میں سی بھی ایک علامت ہے کہ تدافع المسجد، کہ مسجد والے لوگ جو ہوں گے نا، آپس میں ایک دوسرے کو کیا کریں گے، امامت کے لیے ہٹائیں گے، تم پڑھو یار، تم آگے ہو جاؤ۔ لا یجدون اماما یصلی بہم، نماز پڑھانے کے لیے کوئی آدمی نہیں ہوگا ان کے پاس۔ رواہ احمد و ابو داؤد و ابن ماجہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا الجہاد واجب علیکم مع کل امیر بر کان و فاجر، برا کان و فاجرا، کہ تم پر واجب ہے نا کہ امام کی مخالفت نہ کرے، کہ اس سے پھر کیا ہوگا، نقصان ہو گیا، اتفاق وغیرہ ختم ہو جائے گا، شرازہ بھی کر جائے گا۔ تم امام کے پیچھے نماز پڑھو، چاہے وہ جس سے بھی ہوئے نا، تمہارا کمانڈر ہو، ان عمل الکبائر، اس سے اگر بڑے گناہ ہو جائے نا تو بھی خیر ہے۔ والصلاة واجب علیکم خلف کل مسلم برا کان و فاجرا، اور نماز کیا ہے، تم پر واجب ہے جماعت کے ساتھ پڑھو، مخالفت نہ کرو، ادھر ادھر نہ ہو جاؤ،
مسلمان ہے بس پڑھ لو اس کے پیچھے نماز، نیک ہو یا برا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ برا شخص ہمیشہ کیا کرے نماز پڑھائے، کبھی کبھار اگر پڑھائے تو پڑھ سکتے ہیں۔ وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ، اگر امام ہو عہدے والا شخص ہو تو بھی اس کی مخالفت نہ کرے۔ وَالصَّلَاةُ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ، اور نماز ہر شخص پر اسی بھی واجب ہے۔ رواہ ابو داود۔ الفصل الثالث عن عمرو بن سلمہ قال کہتے كنا بماء ممر الناس، ایک مرتبہ ہم ایک جگہ پر تھے، وہاں پر لوگ گزر رہے تھے نا، چشمہ تھا پانی کا، یمر بنا الرکبان، ہم پر قافلے گزر رہے تھے، نسألهم، ہم لوگوں سے پوچھتے مال الناس ما هذا الرجل، لوگوں کا کیا ہو رہا ہے، اور یہ جو نبی ہے نا جس نے دوائی نبوت کی، اس کا کیا ہو رہا ہے آج کل، کس درجے میں ہے، کیسے ہو رہا ہے؟ فیقولون، وہ کہتے تھے کہ یزعم ان اللہ ارسلہ اوحی الیہ کذا، کہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اس نے دعویٰ کیا ہے کہ اللہ اس کی طرف وحی کرتا ہے، اور یہ چیز اللہ نے اس کی طرف وحی کی ہے۔ فَكُنْتَ أَحْفَظُ ذَلِكَ الْكَلَامَ، تو میں لوگوں سے یہ باتیں یاد کرتا تھا، فَكَأَنَّمَا يُغْرِي فِي صَدْرِي، تو باتیں میرے دل کو ٹچ ہو جاتی تھی۔ وَكَانَتِ الْعَرَبُ تَلُومُ بِإِسْلَامِهِمْ الْفَتْحَ، اور عرب کے لوگ اس کی منتظر تھے نا کہ جب فتح ہو جائے گی نا تو ہم اس وقت کیا کریں گے، پیغمبر اسلام کا اتباع کریں گے۔ فیقولون، اور لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ اترکوہ وقومہ، تم اسے چھوڑ دو، قریش کو چھوڑ دو۔ فَإِنْ ظَهَرَ عَلَيْهِمْ، اگر ان پر غالب ہے، فَهُوَ نَبِيٌّ صَادِقٌ، تو وہ سچی نبی ہے۔ فَلَمَّا كَانَتْ وَقْعَةُ الْفَتْحِ، جب فتح مکی کا واقعہ پیش آیا، بادر کل قوم بِإِسْلَامِهِمْ، سب لوگ اسلام کی طرف آگے بڑھ گئے، سب نے اسلام قبول کیا۔ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہوں گے۔ وَبَدَرَ أَبِي قَوْمِي بِإِسْلَامِهِمْ، میرا بجان سب سے پہلے کہ اسلام لانے کے لیے۔ فلما قدم، جب آئے، قل کہا کہ جئتکم واللہ من عند النبی حقا، کہ میں سچی نبی کی، برحق نبی کی طرف سے آیا ہوں۔ فقال، اس نے مجھ سے یہ فرمایا اور لوگوں کو سمجھا تھا کہ صلو صلاۃ کذا فی حین کذا، کہ فلاں نماز فلاں وقت پر پڑھو، صلاۃ کذا فی حین کذا، فلاں نماز فلاں وقت پر پڑھو۔ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، اور جب نماز کا وقت ہونا تو فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ، تم میں سے ایک اذان دے، فَلْيُؤَمِّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا، جس کو قرآن زیادہ یاد ہو نا وہ کیا کرے، امامت کرے۔ تو یہ کہہ رہے کہ جب لوگ آ گئے نا میرے قبیلے والے لوگ، فَنَظَرُوا، انہوں نے ادھر ادھر دیکھا کہ کس کو زیادہ قرآن یاد ہے۔ فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنِّي، مجھ سے زیادہ کوئی قرآن اس کو یاد نہیں تھا، مجھے زیادہ آ رہا تھا، کیونکہ یہ تو پہلے سے سیکھ رہا تھا نا لوگوں سے۔ لِمَا كُنْتَ تَتَلَقَّى مِنَ الرُّكْبَانِ، کیونکہ میں قافلوں والے سے آیات وغیرہ اور احادیث اور ادھر ادھر کی باتیں سیکھتا تھا۔ فَقَدَّمُونِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، لوگوں نے مجھے آگے کر دی، وَأَنَا ابْنُ 6 أو 7 سنین، میں 6 یا 7 سال کا لڑکا تھا اس وقت۔ وَكَانَتْ عَلَيَّ بُرْدَةٌ، میری پر ایک چادر تھی، كُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ، جب میں سجدے میں جاتا، تَقَلَّصَتْ عَنِّي، تو سمٹ جاتی، اس کی وجہ سے میں میرا پیچھے والا حصہ کھل جاتا تھا۔ فقالت امرأة من الحي، قبیلے کی ایک عورت تھی، وہ کھڑی ہوئی تھی، اس نے کہا لا تغطون عنا استقارکم، ہم سے اپنے قریش صاحب کا ستر کا کیا کرو، بندوبست کرو، یعنی قریش صاحب جو ہے نا اس کا کپڑا نہیں ہے۔ فاشتروا، انہوں نے میرے لیے کپڑا خریدا، فقطعوا لي قمیصا، میرے لیے قمیص بنے، فما فرحت بشيء فرحی یا فرحی بذلك القمیص، اس قمیص سے مجھے جو خوشی ہوئی اس سے زیادہ کسی اور چیز پر نہیں ہوئی تھی۔ رواہ البخاری۔ اب یہاں پر مسئلہ ہے کہ نابالغ کے پیچھے نماز پڑھنا کیسے ہے، بچے کے پیچھے۔ امام صاحب، ہمارے امام ابو حنیفہ، امام مالک وغیرہ حضرات کے نزدیک نابالغ کے پیچھے نماز پڑھنا ناجائز ہے، امام شافعی کے نزدیک جائز ہے۔ جمہور حضرات استدلال کرتے کہ الامام الضامن، امام ضامن ہے، اور چھوٹا لڑکا جو ہے نا اس کی نماز تو نفل ہوتی ہے نا، تو نفل والے کے پیچھے فرض اس شخص کی نماز تو نہیں ہوتی نا جس کی نماز فرض ہو، اور بالغ کی نماز تو فرض واجب ہوتی ہے، تو نماز ضعیف جو ہے قوی کو متضمن نہیں ہو سکتی۔ اور اس طرح سے ابن عباس کی بھی روایت ہے کہ لا یؤم الغلام حتی یحتلم، جب تک بلوغت کو نہ پہنچے نا تو وہ امامت نہ کرائے۔ اور امام شافعی سے جس حدیث سے استدلال کر رہے ہیں نا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو حکم نہیں دیا تھا، بلکہ ان لوگوں نے اپنے اجتہاد سے کیا کر دیا تھا، اس لڑکے کو آگے کیا تھا۔ آگے روایت فرما رہے وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال لما قدم المہاجرون الاولون المدینہ، جب پہلے والے مہاجر جو تھے نا مہاجرین اولین مدینہ، کان یوم سالم سے ان کو نماز پڑھتے تھے، مولا ابی حذیفہ کی زد کردہ غلام، وفیہم عمر، ان میں عمر بھی ہوتے تھے، ابو سلمہ بن عبد السلام، رواہ البخاری۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثة لا ترفع لهم صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، کہ 3 قسم کے لوگوں کی نماز قبول نہیں ہوتی، ایک بالغ بھی اوپر نہیں ہوتی،
رجل اما قوما وهم له کارہون، یعنی زبردستی وغیرہ امامت کرائے اور شرعی کمزوری اس میں موجود ہو۔ نمبر 2 امرۃ باتت وزوجها علیہا ساخط، کسی جائز وجہ پر اگر کسی عورت سے، کسی خاتون سے اس کا شوہر ناراض ہونا تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ واخوان متصوارمان، اور ان دو شخصوں کی نماز بھی نہیں ہوتی جنہوں نے بلا وجہ آپس میں گفتگو بات چیت بند کی ہو، جھگڑے اور تنازع کر رہے ہو۔ رواہ ابن ماجہ۔